सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ है। सर, ट्रंप को ईरान ने ज़हनी मरीज बना दिया है। आपने देखी उसकी जो भी कोई तकरीर आती है, अजीबोगरीब हालत हो चुकी है। क्या कहते हैं इसके बारे देखिए, अमेरिका के अंदर ट्रंप की जो गत बन रही है मुबारक साहब, वो शायद बाहर की दुनिया को इतनी गरज नहीं होगी। अमेरिका खुद, अमेरिकी खुद, मैं भी एक प्रोग्राम में एक एक्स आर्मी ऑफिसर का बात सुन रहा था, तो उसने बोला कि जब अमेरिकन आर्मी मर्सनरी फोर्स बन जाएगी किसी छोटे से मुल्क की के साथ मिलके ईरान के ऊपर, जिसका कोई कसूर नहीं था, ये अमेरिकन आर्मी के ऑफिसर कह रहे हैं, उसके ऊपर अमेरिकन फौज चढ़ जाना, उनके बच्चों को जायदादें, उनके लीडर्स, ये दुनिया में कोई कानून है ही नहीं है। कोई तरीका होता है। अमेरिका के साथ ईरान की टक्कर है ही नहीं। ईरान की टक्कर इसराइल के साथ थी। क्यों अमेरिका ने इसराइल की बात मान के इतनी बड़ी तबाही की है ईरान ने? फिर वही बात है कि वो सोया हुआ अजदा जो होता है, वो कहते हैं वो बहुत खतरनाक होता है, उसके नजदीक से भी ना गुजरो। तो वो ईरानियों ने फिर जो करके दिखाया उन दोनों को, वो ट्रंप को उसने पागल कर दिया है कि ट्रंप सोच रहा था हम 2 दिन में हमने तो इसकी सारी फौज, इसके सारा सब कुछ, मिसाइल सिस्टम, एटॉमिक, फला फला फला, नेवी खत्म, कुछ नहीं बचा ईरान का। ईरान के पास टोटली अभी जीरो है सब कुछ। जब वही ईरान रजा बन के इनके ऊपर उभरा, तो फिर अभी इनको जगह नहीं है, ना इसराइल बचा ना अमेरिका बचा। आपको पता है कि कल ईरानी चीफ ऑफ इंडिया, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसने बोला कि हमने 12,000 किलोमीटर का मिसाइल जो है वो ट्रायल कर लिया है और वो बिल्कुल इफेक्टिव था। 12,000 किलोमीटर। ये हैरानगी की बात हमारे लिए भी होगी, शायद दुनिया के लिए भी होगी, अमेरिका के लिए खुद होगी। उसने अभी अमेरिका हमारे रेंज में है। जो अमेरिका ने हमारे साथ जुल्म किया, हमारे मुल्क के अंदर मारा, हम अमेरिका को अमेरिका के अंदर मारेंगे। तो फिर और इनको परेशानी हुई कि ये क्या हो गया भाई। वो 4,000 वाला उन्होंने बोला ये तो 4,000 कोई चीज नहीं है, रास्ते में मिसाइल दोनों लगे। अभी झूठ अगर वो बोलेगा कि मिसाइल गिरा ही नहीं, हमने रोक लिया, जैसे अरबी कहते हैं हमने आधे मिसाइल गिरा दिए, आधे रोक लिए, ये झूठ बोलते हैं। तो इसी तरह उन्होंने बोला ये हमने सिर्फ इंडिकेशन दी थी कि खबरदार कोई और मुल्क ईरान इसके साथ शामिल होगा तो हम उनका बुरा असर करेंगे। उन्होंने बोला हमने 40 साल से सिर्फ मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया है, एयरफोर्स को छोड़ दिया, नेवी हमारी पहली स्ट्रांग है। अगर वो कहते हैं कि नेवी खत्म हो गई ईरान की, तो ये कौन है जो जिसने सब कुछ रोका हुआ है नेवी के उधर समंदर में? नेवी ने रोका हुआ है, वो ईरान की नेवी है। अमेरिका क्यों नहीं? अमेरिका क्यों अपने बड़े बड़े जहाज जो थे जिनको वो रोप डालने के लिए लाया था, वो क्यों वहां से भागे? तो ये सारी चीजें मुबारक साहब होती है जिंदा कौमों के लिए। ईरान एक जिंदा कौम है मुबारक साहब, ये दुनिया कह रही है। ईरान एक सुपर ताकत बन के आया है दुनिया के सामने। ये लोग कह रहे हैं, आपके जैली वो करप्ट और बेईमान और क्रिमिनल्स लीडर नहीं कह रहे, वो तो छुपे हुए हैं। ये दुनिया कह रही है कि ईरान एक सुपर ताकत बन के दुनिया के सामने जाहिर हुआ है। अच्छा सर, ये बताइए कि जो अरब ममालिक है अभी भी वो अमेरिका को कह रहे हैं कि मिलकर दोबारा हमला करते हैं। सऊदी अरब से भी ये रिपोर्टें आ रही हैं। क्या देखते हैं कि दोबारा जंग जो है तेजी इख्तियार करेगी? अब देखें कि ये खबर है कि ईरान, यूएई और कतर वाला ये मिलके पैसा दे रहे हैं अमेरिका को। उनका $1 बिलियन जो नुकसान होगा तुम्हारा, हम पैसे देंगे, ईरान को मारो। अभी आप देखें जरा मुसलमानों की मुनाफिकत। सऊदिया जहाँ मक्का अल्लाह का घर है और उधर मदीना शरीफ, ये उसका जो बादशाह बना हुआ है। यूएई जो शुरू ही से इसराइल का महती था और इसने डायरेक्ट इसराइल से दरखास्त पैदा की, फ्लाइटें शुरू हुई। कल कतर ने तो सारा ऐलान किया कि हम जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, मगर मुसीबत ये कि वहां पे जो, अच्छा एक खबर ले ले, जितने भी अमेरिकन अड्डे थे ईरान ने सब तबाह कर दिए और ये बहुत बड़ी कामयाबी ईरान की है। इसी वजह से कतर का थोड़ा दिमाग ठीक हुआ है। उसका तो बयान आया कि हम जंग का हिस्सा नहीं अब बनेंगे। क्या बनेंगे? वो जो इतना बड़ा अड्डा था उनका, बहुत बड़ा अड्डा था कतर के अंदर, बहरीन में बहुत बड़े अड्डे थे, कुवैत में बहुत बड़े अड्डे थे। इराक के अंदर जब से वो सदाम को मार के आज तक निकला ही कोई नहीं वहां से। वहां पे पूरा यूरोप बैठा हुआ था, वो नेटो में बैठा हुआ, नेटो तो निकल गया। तो ये सारी अभी हुई है ना,
ایران نے اسے بولا کہ ایکچولی ہمارے اصل میزائل ابھی شروع ہوئے، وہ تو گند ہم نے نکال دیا سارا، وہ ہم ٹرائی کر رہے تھے کیا ہٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. انہوں نے بولا ابھی جو ہم نے 12,000 کلومیٹر کا میزائل بنایا ہے دنیا میں، موبائل صاحب آپ دیکھیں کہ میں نے پڑھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو لانگ رینج میزائل ہے وہ چائنا کا ہے، پھر نارتھ کوریا کا ہے، پھر رشیا کا ہے. اس کے بعد انہوں نے بولا کہ 12,000 کلومیٹر ابھی ایران نے بنایا. یہ دیکھیں ایک نئی چیز. یہ ایک ٹرمپ بڑا ناراض ہے روس سے، چائنا سے. اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ سارا کچھ انڈر گراؤنڈ یہ دے رہے ہیں ایران کو، جس کی وجہ سے امریکہ کو مشکل کا سامنا ہے. بالکل صحیح، یہ صحیح بات ہے. اور چائنا اور دیکھیں یہ جو امریکہ اس کے اوپر ایران کے اوپر حملہ ہے، یہ ایکچولی چائنا اس میں سے 90% تیل وہاں سے لے رہا ہے. اس کی ایک زندگی کا ایک وہ کہتے شاہراہ گیا اس کی، تو اس کو اگر ختم کرنا چاہے گا تو چائنیز تو نہیں چھوڑیں گے. پھر امریکہ کی جو ایکچوئل انٹینشن ہے وہ صاحب آپ کو پتہ ہے، آپ نے کئی پروگراموں میں بات ہوئی ہے کہ یہ بندہ یہ صرف ایران کو مارنا نہیں چاہ رہا تھا، اسرائیل کے تھرو مار کے دبا کے پاؤں کے نیچے افغانستان، پھر اس کے اوپر قبضہ وہاں پہ جو بڑا ان کا ایئرپورٹ تھا، پھر اس کے بعد پاکستان، ایران، چائنا اور رشیا اور اس کے آگے پیچھے جو اسٹیٹس ہیں ان کے اوپر پکا غلبہ. یہ ان کی پلاننگ تھی ایگزیکٹلی. اسی طرح جب کسی زمانے میں رشیا نے سوچا تھا کہ ہم افغانستان پہ قبضہ کر کے پاکستان پہ قبضہ کر کے تو ہم گرم سمندر میں چلے جائیں گے، لیکن وہ علیحدہ بات تھی. پورا یورپ پڑ گیا، پاکستان پڑ گیا، امریکہ پڑ گیا، تو اس کو روکے رکھا انہوں نے افغانستان میں. تو ابھی جو ہے یہ چائنا جو ہے اس کو کیا وہ پاگل ہے، اس کے سارے جو منصوبے ہیں وہ سارے پاکستان کے تھرو افغانستان کے تھرو نیچے آ رہے ہیں ادھر بحیرہ عرب میں یا بحیرہ ہند میں، تو وہ اس کے لیے یہ لڑ رہے ہیں. تو یہ چائنا بالکل دے رہے ہیں اس کو مدد. اور چائنا نے یہ بھی بولا کہ اگر کسی نے ایٹمی جنگ کا آغاز کیا تو پھر کوئی بھی بچے گا نہیں. رشیا نے کالی وارننگ دی تھی پرسوں کہ اگر خبردار اسرائیل اگر تم نے اٹیک کیا تو ہم تمہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، میں تمہارے اوپر ایٹمی حملہ کروں گا. تو یہ رشیا جو ہے وہ اس کو یہ پتا ہے کہ جو یوکرین میں ہوا ہے، یوکرین میں آپ کو پتا ہے کہ پورے یورپ اینڈ یو ایس اے ابھی نہیں، ابھی کا جو یورپین یونین پیچھے ہٹ گئی ہے. یورپین یونین امریکہ کہنے کے اوپر پرانی جو حکومت تھی اس کے کہنے کے اوپر یہ رشیا کو ختم کرنے کے لیے لگے ہوئے تھے. تو رشیا کو سب پتا ہے. ابھی رشیا کے ساتھ اس کی معاہدہ بھی ہوا ہے مبارک سے، وہ کہتے ہیں میرے سے معاہدہ ہے. وزیر خارجہ ایران نے بولا کہ رشیا ہمارا پرانا دوست ہے، ہمارے آپس میں بہت اچھے تعلقات ہے اور رشیا نے ہماری بہت مدد کی ہے، یہ اس نے بولا ہے. اچھا یہ بھی خبر چل رہی ہے جی چائنا اور رشیا کھل کے سامنے آ رہے ہیں اور اب امریکہ کے لیے یہ پریشانی بنی ہوئی ہے. اچھا ایک بہت بڑا جو پرابلم امریکہ کے لیے اس لیے ہے کہ بیانات تو دے رہے ہیں کہ ایران کو شکست دے دی، ایران جنگ ہار چکا ہے، لیکن اپنا تو سارا پروگرام ان کا خراب ہو گیا. اب جو عزت بنی ہوئی تھی وہ بھی خاک میں مل گئی. بالکل. امریکہ اس کے ایران کے وزیر خارجہ نے بیان دیا، اسے بولا دیکھو ہمارے ساتھ تو کیا بات کرنا چاہتا ہے بھائی، ایران کی نیوی ختم ہو گیا ہے، ایران کا نیول سسٹم ختم ہو گیا ہے، ایران کا ایٹمی سسٹم ختم ہو گیا ہے، ایران کی فوج تم نے مار دی ہے، ایران کا کچھ وجہ ہی نہیں ہے، تو کس سے تو بات کرنا چاہتا ہے. وہ ہنس رہا تھا، وہ کہتا دیکھو یہ بندہ جو اتنا بڑا جھوٹا انسان ہے اس کو یہ پتا کہ ہم تو تمہارے سے بات نہیں کرنا چاہتے، ہم کہتے ہیں تو سرنڈر کر پھر ہم اس کے بعد تمہارے ساتھ بات کریں گے. جو کہتا ہے کہ ایران کی ہر چیز ختم ہو گئی ہے، اس نے بولا ایران پہلے سے 1000 گنا اسٹرانگ ملک ہو کے باہر آیا ہے اور ہمارے پاس کیا کیا ہے تمہیں ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے آرمی والوں کو پتہ ہے، نیوی کو پتہ ہے اور باقی لوگوں کو پتہ ہے، تمہیں نہیں پتا کہ ہمارے پاس کیا کیا. اچھا جی خبر لے لیں ایک سر جدید ہتھیاروں کے ساتھ جو ایران کی آرمی ہے زمینی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ امریکہ وہاں پہ فوج اتار رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہاں سے ایک بھی بچ کے بندہ نہیں جائے گا. اس سے بھی اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو جدید اسلحہ ہے یہ چائنا اور رشیا سے کیا ہے. سر کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ صحیح بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کافی عرصہ پہلے مباحثہ ہم لوگوں نے ایک خبریں بریک کی تھی کہ یہ چائنیز جو ملٹری کے کارگو ہوتے ہیں وہ رشین تڑ تہران میں لینڈ کر رہے تھے، تو کیا وہ وہاں کوئی حلوہ کھانے گئے تھے؟ وہ سارا سامان لے کے آ رہے تھے. ان کو پتا تھا کہ جب امریکہ یا اسرائیل حملہ کرے گا تو اس کو روکنے کے لیے کیا کیا چاہیے ان کو، وہ سب کچھ. بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیا اسلحہ جو ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ چائنیز وہاں پہ حملہ کرنے روکنے والے ہوں گے، رشین ہوں گے، اور نارتھ کوریا پورا انوالو ہے. نارتھ کوریا نے کل بھی بولا ہے کہ
یاد رکھیں کہ ایران کے اوپر کسی نے اٹیک کیا تو میں سب سے پہلے میں اسرائیل کے اوپر ایٹمی میزائل ماروں گا وہاں سے. یہ سب چیزیں یہ تینوں مل گئے. ابھی ایران کیوں اتنا اسٹرانگ ہو گیا؟ یہ دنیا نے کوشچن کیا, بڑے بڑے لوگوں نے کوشچن کیا کہ ایران آج امریکہ اور اسرائیل کو سمجھ ہی کچھ نہیں رہا. اس کی بات کیا ہے؟ اس کے بعد یہی ہے پیچھے چائنا, رشیا اور نارتھ کوریا فلی اس کے پیچھے ہوتے ہیں, کار جیسے کہتے ہیں وہ پیٹھ کے پیچھے, اور اس کو دھمکی مارے گھبراؤ مت, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ان کا اسلحہ وہاں پہ پہنچ چکا ہے, ان کے ٹیکنالوجی, یہ جو جہاز انہوں نے, ایران نے بولا کہ ہم نے کم از کم ان کے 50 جہاز گرائے امریکہ کے, اور اس میں سے 5th جنریشن کے کم از کم ہم نے 15-20-40 جہاز گرائے ہیں, ان کے گرائے ہم نے. یہ بتا نہیں رہے کتنی فوج ماری, اس کا ہزاروں فوج ہم نے مار دی اس کی, جو یہ بتا نہیں رہے. تو یہ رشیا یہ سارے مل کے سب کچھ کر رہے ہیں نا, ورنہ ایران ویسے لڑنے والے لوگ ہیں, انہوں نے بولا یہ لڑنے والی قوم ہے, لیکن یہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ایران کے پاس آ گئی اور ایران گھبرا نہیں رہا, یہ 100% آپ کی بات سچی ہے کہ یہ اس میں چائنا, رشیا اور نارتھ کوریا بھی شامل ہے. تبھی وہ امریکہ جو ہے وہ اس کی فوج کیا اترے گی؟ وہ ہنس رہا ہے. وزیر خارجہ کہتے ہیں let them come, we will confront them, nobody will go from Iran, not a single body of اس نے یہ بولا ہے کہ یہ امریکہ کا ایک بھی فوجی جب ایران میں آئے گا واپس نہیں جائے گا. بہت شکریہ سر آپ کا. جی مہربانی. نہیں, یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو کہیں سے مدد ملنی. وہ کہتے ہیں ایک اور ایک 2 ہو جائے تو 11 ہو جاتے ہیں. امریکہ کبھی بھی ایران کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتا. ایک اسرائیل کے وزیر اعظم جو ہے انہوں نے بھی بیان دیا کہ ٹرمپ کو کہا کہ ایرانی جو ہے ان کو کہا جائے کہ وہ سڑکوں پہ آ جائے اور احتجاج کرے. اس بار امریکن پریزیڈنٹ نے کہا نہیں, اس طرح ان کے اوپر حملہ کرے گی ایرانی فوج یا پولیس پکڑے گی ان کو. ایسی بات نہیں ہے. اس وقت قوم ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہے, اور جب آپ اکٹھے ہوتے ہیں کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھتے رہیں.